بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نجاسات میں سے جو آخری نجاست ہے ہمارے پاس 10ویں العاشر، عرق الابل الجلالہ وغیرہا من الحیوان الجلال علی الاحوط لزوم۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ جو جانور جلالہ بن جاتے ہیں، جلالہ کا مطلب کیا ہے کہ ان کی جو فقط واحد غذا ہو وہ انسانی پاخانہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس کی تشریح کیا کی گئی ہے تیسری جلد میں، منہاج الصالحین کی تیسری جلد میں جب آپ جاتے ہیں حیوانات کی بحث ہے وہاں پہ، تو اس میں کیا بیان کیا گیا کہ یوم و لیلہ کم از کم 24 گھنٹے جو ہے نا اس کی یہی غذا ہو۔ ٹھیک ہے، اور اسی غذا کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ اس جانور کی باقاعدہ وہ جو ہڈیاں کہتے ہیں اور گوشت پوست وہ مضبوط ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اتنی یعنی 1-2 دن تک باقاعدہ اس کی غذا فقط یہی رہی ہو کہ اس نے انسانی پاخانہ کھایا ہو، نہ کہ نجس چیز کوئی۔ ٹھیک ہے، اس کو جلالہ کہیں گے، جلال جلل سے ہم نجاست خور حیوان بھی نہیں، انسانی فضلہ کھانے والا۔ ہاں ہاں، انسانی فضلہ، انسانی پاخانہ، یہ ہے لفظ انسان بھی ضروری ہے، اگر وہ جانوروں کا کھا رہا ہے اسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، واضح 24 گھنٹے ہاں 24 گھنٹے یعنی مسلسل اس کی غذا یہی رہی ہو کہ اس کی باقاعدہ اس سے کہا جائے کہ درمیان میں کوئی اور غذا نہیں ہو، فقط اس کی یہی غذا رہی ہو۔ تو یہ والا جانور کیا ہو جاتا ہے، ایک تو حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس کا پیشاب پاخانہ بھی نجس ہو جاتا ہے، دودھ اس کا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا پسینہ کیا ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ عرق الابل الجلالہ وغیرہ من الحیوان جلال اللہ رزومن، اس میں جو احتیاط لازم کی بنیاد پہ اس سے کیا نجاست میں شمار کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اونٹ ہو انسانی پاخانہ کھانے والا، بیڑ بکری ہو یا جو بھی ہو، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں احتیاط لازم کی بنیاد پہ ان کے جو جسم پہ پسینہ آئے گا وہ کیا شمار ہوگا، نجس شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہاں یہ گوشت والے حرام ہو جائے گا، جس کی تفصیل ایک دن ہم نے ڈسکس کی بھی تھی ہم نے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ صورتحال کیا ہے کہ اگلے ایک اور بحث ہوتی ہے تنبیہ جس کے پر متوجہ کیا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ مجنب ہوتا ہے، اور حرام سے کیا مجنب ہوتا ہے، زنا کے ذریعے سے یا استمناء محرم کے ذریعے سے، تو اب اس کا جو پسینہ ہے وہ بھی نجس ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ تو صحیح سیسانی کا کیا موقف ہے کہ عرق الجنوب من الحرام، ٹھیک ہے، جنوب من الحرام یعنی جو حرام سے مجنب ہوا ہے اس کا جو عرق ہے، اس کا جو پسینہ ہے وہ کیا ہے، پاک ہے، پسینہ پاک ہے، اور اسی پسینے والے کپڑے کو یہ چینج کر کے غسل کے بعد پہنتا ہے تو اس میں نماز بھی ہو جائے گی، تجوز الصلاۃ فیہ، اس کے اندر نماز بھی جائز ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے کیا کیا جائے، پرہیز کیا جائے، تو لہٰذا اس میں احتیاط مستحب ہے، کوئی احتیاط واجب یا فتویٰ والی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جنوب کو، حیض کو، نفاس کو، ان چیزوں کو کس میں ہم شمار کرتے ہیں، خبث میں شمار نہیں کرتے، ان کو کس میں شمار کرتے ہیں، حدث میں شمار کرتے ہیں، اور حدث کا تعلق جسم کی نجاست اور طہارت سے نہیں ہوتا، بلکہ معنوی جو ہے وہ نجاست سے اس کا کیا تعلق ہوتا ہے۔ ہم دوبارہ ایک دفعہ سن لیں کہ ایک بندہ مجرم ہوا حرام کام کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، زنا کے ذریعے سے، استمناء کے ذریعے سے، تو اس کا جو پسینہ ہے کیا نجس ہوگا یا پاک ہوگا، پاک ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو جنوب کیفیت ہے وہ کس کی ہے، وہ جسم کی کیفیت ہے ہی نہیں، وہ روح کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے، جسم تو انسان کا پاک رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ پوچھتے ہیں خاتون کی، خاتون حیض کی حالت میں کیا روٹی وغیرہ کھانا وغیرہ بنا سکتی ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں بنا سکتی ہے، اس کا جسم تھوڑی نجس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مجرم شخص کیا اگر گیلا ہاتھ کسی کو لگائے تو وہ نجس ہو جائے گا، نہیں نجس نہیں ہوگا، جسم تو اس کا پاک ہے، کیونکہ جنابت کا تعلق کیا ہے، خباثت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کس سے، حدث سے ہے، یعنی وہ یہ کیا ہے، سافٹ ویئر کے نام ہے، ہارڈ ویئر کے نام نہیں ہے، یعنی منی کس میں جائے گا، ہارڈ ویئر میں جائے گا، منی کو کیا کہیں گے، خبث کہیں گے، جو منی کی عین نجاست منی کی ہے، لیکن منی کے بعد جو ایک پوری کیفیت ہے انسان کی روح کی، اس کو کیا کہیں گے، حدث کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے، بول جو ہے یہ کس میں جائے گا، خبث میں جائے گا، پیشاب اور پخانہ، لیکن پیشاب اور پخانہ کے بعد ایک جو کیفیت طاری ہوئی اسے کیا کہیں گے، حدث کہیں گے، جیسے حدث اصغر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ جنوب چاہے حرام سے ہو، فعل حرام سے بندہ مجنب ہو، یا کیا ہے فعل حرام سے مجنب نہ ہو، ایسے احتلام ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ فعل حرام تو نہیں ہوتا ہے، احتلام ہونا فعل حرام تھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو پسینہ آئے گا وہ تو احتیاط کے مستحب بھی نہیں ہے اس سے پرہیز کرنا،
ٹھیک ہے. ویسے عام طور پہ جو مجنب جو حرام والا مجنب ہے اس کے پسینے سے پرہیز کرنا احتیاط مستحب ہے، یعنی بہتر ہے کہ کیا پرہیز کریں، وگرنہ کوئی نجاست کا یہاں پہ فتویٰ وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی لباس کے اندر، اسی پسینے کے اندر. ہاں ہاں ہم بھی یہ جب ہم ویسا کرتے تھے پڑھتے تھے ہم یہی سوال کرتے تھے کہ یہ جو لکھا ہوتا ہے کہ مجنب کا پسینہ جو ہے نا اس میں نماز جائز ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں پسینہ رہے گا کیسے بھی اس کا. ٹھیک ہے. غسل کرے گا تو نہیں رہتا نا. ٹھیک ہے. ہاں بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ صاحب وہی بنین پہن کے آ جاتے ہیں دوبارہ نہانے کے بعد نا، فریش والی بنین نہیں پہنتے. ٹھیک ہے. تو اس بنیان کے اندر کیا تھا، پسینہ تھا، تو اب وہ جو ہے وہ غسل کیا وہی بنیان دوبارہ پہن لی، وہی کیا ہے ٹراؤزر پہن لیا دوبارہ. ٹھیک ہے. چلیں ٹراؤزر تو نجس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو نہیں، بنین کے بارے کیس عام ہے. ٹھیک ہے. بنیان دھلی بھی نہیں ہوتی، وہ نیچے پہننی ہوتی ہے، وہ پہن کے اوپر خوشبوئیں چھڑکا دیتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس بنیان کے اوپر پسینہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ وہ ظاہری طور پہ خشک ہو گیا ابھی، لیکن پسینہ ہے وہ والا. تو اس کے ذریعے سے، کیونکہ اگر آپ اس پسینے کو نجس کہتے ہیں تو جیسے بنیان پہنے گا گیلے جسم پہ، جسم کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا. جسم نجس نہ بھی ہو، اگر بنیان خود نجس ہے چاہے وہ جسم کے اوپر نجات، تو نماز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، واضح. تو بس یہ بنیان والی مثال ہی بنے گی، وگرنہ جسم نہائے گا تو وہ تو پسینہ ختم ہو جائے گا نا سارے کے سارے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہا نہیں کیا کہ جس کے اندر پسینہ ختم نہ ہو. ٹھیک ہے، واضح. ہاں نجس تو نہیں ہے بنیان بھی. ٹھیک. نہیں، آپ کا سوال ہے کہ اعتراض ہے کیا؟ ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں ہاں اسباب تو ظاہری ہوتے ہیں نا. آپ کیا کہتے ہیں کہ نماز ہمیں معراج المومن ہے، نماز مومن کی معراج. آپ کہتے ہیں معراج کیا ہے، پیسہ ملتا ہے، باڈی بنتی ہے، ظاہری معراج تو ہے نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، آپ کی روحانی معراج ہے، روحانی طور پہ نا آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اہل بیت کے قریب ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں جب روحانی طور پہ مجھے آپ قریب کر رہے ہیں تو عمل بھی مجھے کوئی روحانی دو نا. یہ کیا نمازیں مجھ سے پڑھوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پریکٹیکل کوئی بیٹھے بیٹھے میں سوچوں، کوئی معرفت والی باتیں سوچوں، میرا درجہ کیا بلند ہو جائے، یہ والی. تو وہاں پہ یہ چیز ہے کہ آپ کو بہت سارے مادی عمل کرنے پڑتے ہیں. مادی عمل کا تعلق اس سے نہیں ہوتا، جسم سے نہیں ہوتا. وضو میں ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا نا کہ وضو ظاہری طور پہ مادی عمل ہے، چہرہ دھونا، یہ دھونا. تیمم کیا ہے، باقاعدہ وہ مٹی کیا پیشانی کے اوپر آپ کی لگ رہی ہے، یہ مادی عمل ہے. لیکن اس کا تعلق کس سے جڑا ہوا ہے، روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی مادی عمل کرتے ہیں اور پاکیزگی کہاں پہ جا رہی ہوتی ہے، روح میں جا رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک چیز آتی ہے. بہرحال یہ موضوع سے ہٹ کے بحث ہے. اچھا، آگے جو مسئلہ ہے، ایک اور قانون ہم اسے پڑھ لیتے ہیں، یہ پھر ہماری بحث مکمل ہو جائے گی. کہ ابھی جو ہم نے پڑھی نجاسات جو 10 ہیں، اس سے کیا کہتے ہیں، کس کا؟ ہاں کافر تو نجس کہہ دیا نا. کافر کی جتنی بھی رطوبتیں ہیں وہ ساری نجس ہوتی ہیں. ہاں نہیں، کافر نجس ہے تو کیا نجس ہے؟ مثلا ایک تو اس کا باڈی نجس ہوگی نا، باڈی کے اوپر جو اس کا لعاب دہن بنا ہوا ہے یا اس کا اپنا پسینہ نکل رہا ہے، پسینہ بھی نجس ہے. ٹھیک ہے. نہیں نہیں، کفر نجاست باطنی ہے، لیکن بہت سارے فقہا کے مطابق نجاست ظاہری بھی ہے. صحیح سیسانی کے مطابق بھی احتیاط واجب کے طور پہ نجاست ظاہری بھی ہے غیر کتابی کے لیے. تو ہم اس مسئلے میں کیا کر رہے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم باقیوں کی طرف جاتے ہیں تو باقیوں کا فتویٰ ہے، باقیوں کا کفر کے اوپر کیا ہے، نجاست کے اوپر کیا ہے، فتویٰ آ جاتا ہے ان کا. طہارت والے جو ہیں وہ شبہ عالمیت میں نہیں آتے نا. طہارت والے میں شبہ عالمیت، کیونکہ ان سے بڑے جو عالم ہیں وہ فتویٰ دے چکے ہیں نجاست کا. نہیں نہیں، فل عالم کی طرف جانا ہوتا ہے. فل عالم جب نجاست کا فتویٰ دے چکے ہیں، مثال ہم یوں کہتے ہیں نا کہ سید سیستانی کے بعد مثلا اسحاق فیاض صاحب، سید شبیری زنجانی اور یہ لوگ کیا ہے، فتویٰ دے چکے ہیں نجاست کا. جب ادھر نجاست کا فتویٰ آ گیا تو ہم پہ نیچے نہیں جا سکتے نا. ہاں ایک بندہ کہتا نہیں جی میرے جو ہے نا سید سیستانی کے بعد پہلے نمبر پہ آگا مکارم شرازی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، یوں کر کے وہ کہتے ہیں، پھر تو وہ اس کی اپنی بات ہے نا. لیکن اگر وہ کیا ہے، حقائق کو دیکھے کہ بھی سینئر اس وقت اور دقیق کون شمار ہوتے ہیں، تو اس کے سامنے یہی چیز آئے گی نا. حوزات علمیہ نجف اور قم میں یہی آئے گی کہ مثال وحید خراسانی صاحب کا نام آ جائے گا، سید شبیری زنجانی کا آ جائے گا، ادھر اسحاق فیاض صاحب کا آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس طرح کے نام آ جائیں گے نا، بڑے بڑے سینئر. اچھا، اگلا جو قانون ہے کہ سرایت النجاست الی الملاقی، یہ جو ابھی ہم نے 10 چیزیں عین نجس پڑھی ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، نجس کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ جو چیز ملتی ہے
اسے کیا کہتے ہیں؟ ملاقی کہتے ہیں. ملاقی ملاقات کرنے والی. اس ملاقی کے اوپر ان کی نجاست سرایت ہو جاتی ہے. جب ان کی نجاست ملاقی کے اوپر سرایت ہوگی تو اب ملاقی بھی کیا کہلاتا ہے؟ نجس کہلاتا ہے. لیکن اس کو دقیق تعبیر میں سے کیا کہتے ہیں؟ متنجس کہتے ہیں. نجس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ متنجس کہتے ہیں. لیکن بہرحال عام طور پہ دونوں بھی استعمال ہوتے ہیں. کبھی اسے نجس بھی کہہ دیتے ہیں، متنجس بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن دقیق تعبیر کیا ہوتی ہے؟ متنجس ہوتی ہے. ہاں، عرف میں نجس کہتے ہیں. تو فقہا بھی نجس ہی کہہ دیتے ہیں کبھی کبھار. اب وہ بھی اس تعبیر کے پابند نہیں رہتے. ٹھیک ہے، واضح. تو یہاں پہ کیا قانون ہے کہ قانون سرایت جسے کہتے ہیں کہ سرایت کا ہمارے پاس قانون کیا ہے. ٹھیک ہے، سرایت کے قانون کے لیے ہمارے پاس رطوبت چاہیے، جسے کیا کہتے ہیں؟ گیلا پن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو رطوبت ہے، اس رطوبت کی کیا 2 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں رطوبت مصریہ. ٹھیک ہے جی، رطوبت مصریہ کہتے ہیں. یہ اگر دیکھ لیں، رطوبت مصریہ ایسے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، سرایت کرنا. ٹھیک ہے. دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ رطوبت غیر مصریہ، اور اس کا ایک اور نام بھی کیا ہے؟ مجرد النداوہ. ٹھیک ہے. رطوبت مصریہ کا کیا مطلب ہے کہ اتنی رطوبت ہو کہ یعنی گیلا پن اور اس کے اوپر پانی ہو، تری ہو، کہ اگر آپ خشک ہاتھ اس کے اوپر رکھیں تو آپ ہاتھ کو دوبارہ دیکھیں گے تو اس کے اوپر بھی وہی رطوبت لگ چکی ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی رطوبت وہی پانی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا خشک جسم کے اوپر. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رطوبت مصریہ کہتے ہیں، سرایت کرنے والی. ٹھیک ہے، ایسا گیلا پن، ایسی رطوبت کہ اگر اس کے اوپر آپ خشک ہاتھ رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ بھی گیلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ بعض کا ہمارے دور میں ہے کہ بچوں کو میں جو ہے وہ اتنا زیادہ تیل لگاتی تھیں کہ اگر ان کے آپ ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھتے تھے تو آپ کا ہاتھ بھی پورا کیا تیل سے بھر جاتا تھا. تو اس رطوبت کو کیا کہتے ہیں؟ رطوبت مصریہ ہے. یعنی ہم ان کے ہاتھ پہ بس سر رکھیں گے، کیا نام ہو، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو ہمارا ہاتھ بھی کیا تیل والا بن جائے گا، اس سے ہم بھی اپنی مالش کر لیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نظام. اسے کیا کہتے ہیں؟ رطوبت مصریہ کہتے ہیں. اتنا زیادہ گیلا پن ہے کہ آپ اوپر اپنا بالکل پاؤں وغیرہ ہاتھ رکھیں گے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ گیلا ہو جائے گا. دوسری چیز کسے کہتے ہیں؟ کہ رطوبت غیر مصریہ. رطوبت غیر مصریہ کا فقہ میں نام کیا ہے؟ النداوت المحضہ یا مجرد النداوہ. ٹھیک ہے، نداوت کیسے کہتے ہیں؟ اردو میں ترجمہ کرتا ہے نمی. ٹھیک ہے، تو اردو کے آپ نام کیا رکھیں کہ تری اور نمی. ٹھیک ہے، یہ اردو کے نام ہو جائیں گے. نداوت محضہ، مجرد النداوہ. ٹھیک ہے، نداوت کو کیا کہتے ہیں؟ نمی کہتے ہیں. نمی حقیقت میں کیا ہے؟ یہ بخارات ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر جو ہوا کا عمل ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے. یعنی ہوا مرطوب ہوتی ہے، اس میں پانی مرطوب نہیں ہوتا، ہوا مرطوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بھاپ بھی اسی میں آتی ہے جی. بھاپ آپ لے لیں، بھاپ، بخارات، اور کیا ہے یہ نداوت محضہ، تری، یہ ساری تعبیریں کس کو بیان کرتی ہیں کہ یہ ایک ہوا ہے اور ہوا یہ کیا مرطوب ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، ہوا کیا اٹھا رہی ہے؟ پانی کو اٹھائے ہوئے ہے، اور چونکہ ہوا پانی کو اٹھائے ہوئے ہے تو اس ہوا کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جی نداوت ہے. تو یہ جو ہوا اور بھاپ ہے یہ فقہ میں جو ہے وہ نجاست کو سرایت نہیں کرواتی. یہ نجاست کو ایک جسم سے دوسرے جسم کے اوپر منتقل نہیں کر سکتی. جو چیز نجاست کو دوسرے جسم پہ منتقل کرتی ہے وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تری، یعنی پانی ہو باقاعدہ، جسے رطوبت مصریہ کہتے ہیں. اور یہ جو نمی والا پن ہے، نمی پن جو ہے، یہ نمی پن چونکہ یہ ہوا ہوتی ہے، گیسز ہوتی ہیں جو پانی کو اٹھائے ہوتی ہیں، تو یہ گیسز اور ہوائیں کیا ہیں؟ یہ نجاست کو کیا منتقل نہیں کرتی. اگرچہ اس کی وجہ سے اثرات آتے ہیں اس کے، یعنی باقاعدہ سید سیستانی دامت اللہ نے کیا مثال دی کہ آپ نے کمرے کے اندر کارپٹ بچھایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور گٹر کی وجہ سے رطوبت بنی فرش کے اندر. ٹھیک ہے، یہ رطوبت کو کیا کہتے ہیں؟ نمی بن گئی. اس نمی کی وجہ سے باقاعدہ کارپٹ کا وزن بھی کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا، بھاری پن ہو گیا. اس کے باوجود بھی اس کارپٹ کو ہم کیا نجس نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کیا آئی ہے؟ سیم آئی ہے، نداوت آئی ہے، نمی آئی ہے اس کے اندر. نمی جتنی زیادہ کسی چیز کے اندر گھس جائے وہ نجاست کو ٹرانسفر نہیں کرتی. حتیٰ کہ یہ جو انسانی پیشاب اور نجاست ہے اگر یہ بھی بخارات میں کنورٹ ہو جائے، یہ بخارات بھی کیا کسی اور چیز کو نجس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ استفتاحات میں مسائل ہیں، العروہ میں مسائل ہیں کہ وہ یوں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سردیوں میں جو پیشاب ہے بخارات بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے پیشاب جو ہے وہ نکالا، بخارات دھواں بن گیا. ٹھیک ہے، تو کیا یہ دھواں نجس کرے گا؟ دھواں نجس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ دھواں نجاست کو منتقل کرے گا ہمارے جسم کے اوپر، ہمارے کپڑوں کے اوپر؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ دھواں کیا ہے؟ یہ رطوبت مصریہ یا نداوت محض ہے؟
ہم کہ نداوت محض ہے، یہ نداوت محض ہے تو یہ نجاست کو کیا ٹرانسفر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، وہ دھواں کیا ہے خود ایک نجس چیز کیا ہے، اگر یہ دھواں کیا ہے پانی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، دوبارہ پیشاب میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو وہ نجس کہلائے گا. لیکن یہ دھواں پورے پورا نجس کہلائے گا، لیکن یہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ پیشاب کو آگے کیا منتقل کر دے. تو پیشاب کو اور نجاست کو آگے منتقل کرنے والی چیز یہ ہوا نہیں ہو سکتی، بھاپ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ جوہر چاہیے. یہ ہوا اور بھاپ کو کیا کہتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں. اور یہ جو رطوبت ہے ایسے فقہ میں کیا کہتے ہیں؟ جوہر کہتے ہیں. تو اس کے لیے منتقل کرنے کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے؟ جوہر چاہیے، رطوبت مصریہ چاہیے. تو لہٰذا یہاں پہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ پاک جسم کے اوپر نجاست کب سرایت کرتی ہے، پاک جسم کب نجس ہو جاتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ جب درمیان میں رطوبت مصریہ ہو، یا تو اس پاک جسم کے اوپر رطوبت مصریہ ہو یا خود نجس کے اوپر کیا ہو؟ رطوبت مصریہ ہو. لیکن اگر درمیان میں جو واسطہ بن رہا ہے وہ رطوبت مصریہ نہ ہو، وہ فقط نمی والا کیا واسطہ ہو، ٹھیک ہے، نداوت محضہ والا ہو، تو وہ دوسری چیز کو نجس نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ قانون فقہ کا سمجھ آ گیا آپ کو. ٹھیک ہے، آپ اس کی تطبیقات میں آ جائیں. ٹھیک ہے جی، ہاں یہ مثال پڑھ لیتے ہیں. الفراش الموضوع، بس یہ پڑھ کے ختم، آپ کی رحمت ختم جی. الفراش الموضوع فی ارض سرداب، فراش کارپٹ موضوع رکھا گیا کہاں پہ جی؟ فی ارض سرداب، زمین کی سرداب کی کیا زمین کے اوپر. اذا کانت الارض نجسۃ، زمین کیا تھی؟ نجس تھی. ٹھیک ہے، زمین نجس ہونے کے بعد اسے کیا فرض کریں؟ خشک ہوگی زمین، نجس ہونے میں خشک ہوگی. اوپر کیا کارپٹ رکھتی ہے، اب دونوں خشک ہیں نا، دونوں خشک ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ نجاست منتقل تو نہیں ہوگی. لا ینجس، یعنی یہ فراش نجس نہیں ہوگا. وَإِن سَرَتْ رطوبت الارض الیہ، اگرچہ سرایت کر جائے رطوبت الارض الیہ، زمین کی مرطوب پر اس کے اوپر سرایت کر جائے. وَسَارَ ثقیلا بعد ان کان خفیفا، اور یہ کارپٹ کیا بن جائے؟ ثقیل، بھاری ہو جائے، جبکہ پہلے کیا تھا؟ ہلکا تھا. تو فإن مثل هذه الرطوبت غیر المصریہ، یہ جو رطوبت غیر مصریہ ہے، لا توجب سرایت النجاسہ، یہ نجاست کی سرایت کا سبب نہیں بنتی. یہ وہ نمی ہے، ہوا کے اندر ایک گیلا پن ہے، ہوا کے اندر ایک مرطوبیت ہے، اس نے کیا کیا؟ چیزوں کو کیا بھاری کر دیا ہے. ہاں یعنی، ہاں یعنی اگر اتنا کارپٹ گیلا ہو جائے کہ آپ یعنی اس کے اوپر ہاتھ رکھیں تو ہاتھ کے اوپر آپ کو قطرے نظر آئیں، قطرے آپ کو پانی کے نظر آئیں، تو وہ قطرے تو نہیں ہوں گے. ہاتھ آپ رکھیں گے تو ہاتھ آپ کا ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جائے گا. ہاں وہ یہ یعنی اگر رطوبت مصریہ کی مثال یہاں پہ بنائیں کہ آپ نے کارپٹ کے اوپر پاؤں رکھا، جراب شریف پہنی ہوئی تھی، تو وہ آپ نے جراب کو دیکھا تو پوری گیلی ہو چکی ہے، یہ رطوبت کیا ہوگی؟ مصریہ ہوگی. لیکن اگر ویسے جراب آپ نے ہاتھ کیا، گیلی نہیں ہوئی لیکن ٹھنڈی ٹھنڈی ہوگی، اس کے اندر نمی سی پیدا ہوگی، وہ جو نمی اس کے اندر پیدا ہوئی ہے، ٹھنڈا پن آ گیا ہے، مرطوب ہو گئی ہے، اس سے وہ جراب کیا نجس نہیں ہوگی. کیوں؟ ایک دفعہ نمی آ رہی ہے، ایک دفعہ خود پانی آ رہا ہے نجاست والا. نمی کے آنے میں اور رطوبت غیر محضہ، نداوت محضہ، مجرد نداوہ، اس میں کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. تر نہ ہو، تر کا ہونا کیا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ویٹنس اسے کہتے ہیں. آپ اس کو انگلش اسلام میں ساتھ کریں گے تو رطوبت مصریہ کی ویٹنس کہتے ہیں کہ ایسا گیلا پن جو ٹرانسفر ہو رہا ہوا کہ. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جو مسجد کی دیواریں ہیں، اب مسجد کی دیوار کے اندر کیا ہے؟ ساری رطوبت آئی ہوئی ہے، باہر کیا ہے؟ گندی نالی ہے، نجس ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یہ دیوار نجس ہو چکی ہے؟ نجس نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر رطوبت آئی ہے. کون سی رطوبت آئی ہے؟ جو غیر مصریہ، نداوت محضہ والی ہے. تو کہتا ہے پانی نہیں آیا. اگر باقاعدہ پانی آ جائے تو وہ اور چیز ہے، نمی آ گئی ہے. نمی تو کیا ہے؟ ایک ہوا والی چیز ہے، بھاپ والی چیز ہے. اسی کی تطبیق ہم نے آپ کو مثال بیان کہ حمام جو ہے وہ کیا نجس ہو جائے گا؟ حمام میں جو بخارات بنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگرچہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں جو بخارات ہے پیشاب کی بھی شامل ہے، تو حمام میں کیا نجس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ بخارات ایسے ہیں کہ دیوار کے اوپر لگ کے، شیشے کے اوپر لگ کے وہ پانی میں کنورٹ ہو گئے ہیں، پھر بھی وہ نجس شمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو یہ پھر ہم اگلی بحث کریں گے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ جو بخار لگا ہے یہ وہی پیشاب کا آ کے لگا ہے جو پانی میں کنورٹ ہوا ہے، پھر تو وہ نجس ہوگا. لیکن اگر آپ کو شک ہے کہ یہ پیشاب والا بخار ہے، یا جو ہے یہ باب کون سی ہے، گرم پانی والی ہے، یا جو ہے یہ میرے اپنے منہ کی بخارات ہیں، مکس اپ ہے نا ساری چیزیں، تو وہاں پہ وہ پھر کیا نجاست کا حکم اس کے اوپر نہیں لگے گا. کیونکہ نجاست کے ثابت ہونے کے لیے ہمیں اس کا 100% یقین ہونا ضروری ہے، وگرنہ قانون جو ہے وہ اصالت و طہارت کا وہاں پہ چل جاتا ہے. ہاں کوئی بھی دقت نہیں کرتا. یہ آگے ہم روایات آپ کو پڑھائیں گے کہ یہ خارجی لوگ دقت کرتے تھے اس طرح کی. اہل بیت نے بھی اس کی نفی کی ہے. یعنی صادق کلمات فرماتے تھے کہ میرے اوپر کوئی قطرہ گرتا ہے
ٹھیک ہے، تو میں پرواہ نہیں کرتا جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ یہ پیشاب ہے یا عام پانی ہے. وہ اپنی سیرت لوگوں کو بیان کرتے تھے. تو یہ انشاءاللہ یہ قواعد کیا بیان کریں گے آپ کو. ہاں وہی وہم ہے، وہ ان کو خارجی کیا ہے اہل بیت علیہ السلام میں، کیونکہ اصل یہ جو وہم ہے یہ دین سے ہٹانے کی ایک شیطان کی سازش ہوتی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کر.